آج آپ اس روحانی علم کے کسی حد تک سٹوڈنٹ ہیں، کل کو آپ اس علم کے استاد ہیں۔ یہی علم آپ نے اگر لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کا آپ کو ثواب ملنا ہے، اجر ملنا ہے، حقیقت جو ہے وہ آشکار ہوگی، کیونکہ گولڈن ایج شروع ہونے والا ہے۔ گولڈن ایج پہ کبھی انشاءاللہ پورا جواب دیا جائے گا، لیکن گولڈن ایج سمجھ لیجئے کہ ایسا سنہری دور ہے جہاں پر حق اور انصاف کی بات ہوگی، جہاں پر کسی بھی انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں حقیقی صحت اور خوشیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس کو گولڈن ایج کہتے ہیں۔ جیسے جیسے گولڈن ایج قریب آ رہا ہے، دونوں ہی طاقتیں بڑھ رہی ہیں۔ قانون قدرت ہے کہ جتنی نیگیٹو فورسز بڑھتی ہیں اتنی ہی پازیٹیو فورسز بڑھتی ہیں، اور نیگیٹو فورسز بھی بڑھ رہی ہیں، وہ بھی اپنی طاقت لگا رہی ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ ہار جائیں، ہمیشہ پازیٹیو فورسز جیتی ہیں۔ تو یہ آخری میدان ہے دونوں فورسز کے درمیان، پازیٹیو فورسز اور نیگیٹو فورسز کے درمیان، اور ان کی بنیاد آپ لوگ ہیں، آپ اس کی اصل ہیں۔ آپ لوگوں نے اس حقیقی علم اور نور کو پہلے خود لینا ہے، پھر اسی حقیقی علم اور نور کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور پھر انہی لوگوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نے یہ حقیقی علم اور نور خود لینا ہے، پھر یہی حقیقی علم اور نور آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے بغیر، اصلاح انسانیت کے بغیر تمام علم بیکار ہے۔ اب غور تو کریں، جو علم لدنی کا واقعہ یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے عین درمیان میں لکھا ہے، پارہ نمبر 15 ختم ہو رہا ہے، پارہ نمبر 16 شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو اکثر نام نہاد لوگ ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سی کس قسم کی ولایت لی ہوئی ہے، کس قسم کی ان کی کلندریت اور قطبیت ہے کہ چند سوال پوچھ لیں تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب تو کہتے ہیں جی یہاں پہ جلال ہی جلال ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کا کیسا عجیب سا جلال ہے۔ یہ جلال جو ہیں بس یہ صرف چندے لینے میں جلال نظر آتے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جی ہم وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے، وہاں اتنا ہدیہ دیا، وہاں اتنے پیسے دی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیا، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ غور کرنا چاہیے تھا آپ کو، کل کرنی چاہیے تھی، تصدیق کرنی چاہیے تھی آپ کو، پھر آپ بات کرتے کوئی۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ علم لدنی کیا جو واقعہ اس میں غور کیجئے کہ جس شخص کے پاس علم لدنی ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ آ کر اصلاح انسانیت کر رہا ہے، اصلاح معاشرہ کر رہا ہے۔ وہ جو بیڑی ہے اس کو جو ڈیمیج کر رہا ہے تو وہ اس غریب کی روزی روٹی بچا رہا ہے، لیکن اس انسانیت کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور جہاں پر ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے وہ خزانہ خود نہیں لے رہا، اس خزانے کے اوپر دیوار بنا رہے ہیں، اور پھر اس کی توجیہ بتاتے ہیں، لاجک بتاتے ہیں کہ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ یتیم بچے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنا خزانہ لے لیں گے، یعنی دوسرا بندہ نہ ان کا خزانہ لے لے۔ تو دیکھیں فلاح انسانیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ لیکن یہاں پہ جو نام نہاد علم لدنی کے دعوے ہے، وہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا علم لدنی لے لیا ہے، کچھ حد سے اوپر جا کے انہوں نے کوئی علم لدنی حاصل کر لیا ہے کہ جس میں کوئی اصلاح معاشرہ نہیں ہے، کوئی اصلاح انسانیت نہیں ہے۔ انتہا پر جا کر جب انسان واپس آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی انسان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مقربین میں سے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کیجیے گا۔ غور کیجیے، اگر کسی وجہ سے ایک سڑک کے اندر ایک گڑھا رہ گیا ہے، کرپشن ہے، اور آپ نے کوئی اچھے طریقے سے اس کو روکا نہیں، اچھے طریقے سے اصلاح نہیں کی، سوچا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا، اور اس گڑھے کی وجہ سے کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بتائیے اس کا خون کن کے ہاتھوں پر آئے گا؟ آپ اصلاح کر سکتے تھے، آپ گڑھے کو فل کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، بتائیے پھر آپ اس میں ذمہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کو نام لے کر الٹ پلٹ سی کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بات غلط ہے۔ کبھی بھی کسی حقیقی روحانی بندے کی کوئی بھی بات قرآن پاک سے باہر نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہی حقیقی علم ہے، یہی حقیقی نور ہے، اور یہی اگر آپ اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسانیت کریں گے تو آپ جنت کے حقدار ہیں، وگرنہ یہ جتنی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں نا، اور دوسروں کو کافر اور خود کو جنت کی ٹکٹیں، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو
قرآن پاک سے بات ویریفائی نہیں ہے، کیونکہ جہاں قرآن پاک میں آمنو کا لفظ آتا ہے وہاں عمل الصالحات کا لفظ آتا ہے، اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کرو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی چیز میں ملاوٹ نہ کریں۔ غور تو کریں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، غور کریں، وہ ہم میں سے نہیں، غور کریں، پھر غور کریں اس بات پر۔ اس کے بعد جو ہمارے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، غور کریں پھر اس بات پر۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، غور کریں۔ اگر آپ کسی کا ناحق مار لے رہے ہیں، ناحق چیز چھین رہے ہیں کسی سے، تو آپ کے ہاتھ اور زبان سے وہ دوسرا شخص تو محفوظ نہ رہا نا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ غور کریں اس بات پر، پھر غور کریں، پھر غور کریں، پھر غور کریں۔ اور پھر بھی اگر نہیں آپ جاننا چاہتے، نہیں غور کرنا چاہتے، تو میں بری الزمہ ہوں۔ میرے زمہ میں جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی، جو میری رسپانسبلٹی تھی وہ میں نے کہہ دیا، آگے اس کو ماننا یا نہ ماننا آپ کا حق ہے۔ میری کسی بات سے کوئی ایک انسان بھی سمجھ آتا ہے تو میرے لیے وہ سب سے قیمتی ہے، جو ایک دو دوست بھی سمجھ آئے بات میرے لیے وہ بہت قیمتی ہے، اور جب نہیں سمجھتے ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے، اور اسی اختیار پر انسان کے لیے جزا اور سزا ہے۔ امید ہے دوست سوال کرتے رہیں گے، اور جو فضول تنقید شروع کرتے ہیں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگر تو ان کا کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی بات جو انہوں نے مجھے سینڈ کی ہے تو میں نے گروپ میں شیئر نہیں کی، تو مجھے ریمائنڈ کروا دیں، یاد کروا دیں مجھے، تو میں ضرور سینڈ کروں گا۔ اور اگر نہیں آتی تو پھر وہ کہے نا، تو ایسے ہی خود سے ہی کہی جانا کہ وہ آپ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور گروپ سیٹنگ اس لیے پبلک نہیں کی جاتی کہ جو دوست ہیں وہ ایک موضوع سے ہٹ کر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد مجھے پتہ ہے کہ چند لمحوں کے بعد ہی ان کی آپس میں لڑائی اور گالم گلوچ تک بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہماری قوم کو بنا ہی ایسا دیا گیا ہے، تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ۔ تو کیا کرے، وہ پھر میرے پہ اٹیک آ گیا نا، میرے لیے پرابلم آ گیا نا، تو اس لیے جو گروپ سیٹنگ ہے وہ پبلک نہیں کی جاتی۔ ہم نے پبلک کر کے دیکھا بھی ہے کہ دوست دوسرے موضوعات کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ خالصاً روحانیت کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم بنایا ہے، کیونکہ اصل روحانیت عملی روحانیت ہے، نہ کہ باتوں میں۔ ضروری جو باتیں ہیں وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں، وضاحت ہو جاتی ہے، پھر یہ صرف باتوں میں اگر آپ رہیں تو وہ بھی بات غلط ہے، پریکٹیکلی کریں گے۔ اور اگر آپ کو علم ہی نہ ہو پوری زندگی، بس سرکار کو ٹر گئے تو سرکار کو لا گئے، سرکار نو ہدیہ دیتا تو سرکار نو تحفہ دیتا اور چپ کر کے بیٹھے رہے، اور کوئی بات پوچھی نہیں، کوئی علم لیا ہی نہیں، وہ بھی بات غلط ہے۔ روحانیت میں باتیں سیکھیں، علم سیکھیں، اس کے بعد پریکٹیکلی کریں۔ کچھ لوگ صرف کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے، پھر جب پریکٹیکلی نہیں کیا تو پھر کتابیں خالی پڑھی نا، اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دونوں علم ضروری ہیں، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی۔ تھیوری میں باتوں کو سمجھتے ہیں، پریکٹیکلی پھر آپ خود کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے دوست جو ہیں وہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح انسان کے کام کرتے رہیں گے۔